حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کہتے ہیں کہ اسلام کم عمری میں نکاح کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں ایک نئی اور مزید بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو برائے کرم ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے قیمتی تبصرے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے بے حد ضروری ہے، میرے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اعتراض کا جائزہ لیں گے جو ملحدین اور بعض ناقدین اسلام کی طرف سے بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کم عمری میں نکاح کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا یہ معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے اس مسئلے کو جذبات کے بجائے علم، عقل اور تاریخ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح مختلف ریلیجنز، ایجوکیشنل، سوشل اینڈ فیملی وزڈم پر مبنی تھا۔ اس نکاح کو اس دور کے معاشرتی تناظر، سوشل کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں قسم کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کے ایلیگیشن لگائے، آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازشیں، اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کی گئی۔ تاہم اس شدید مخالفت کے باوجود تاریخ میں کوئی مستند مثال نہیں ملتی کہ کسی معاصر دشمن نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کو اعتراض یا طعن و تشنیع، کریٹیسزم کا موضوع بنایا ہو۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے عرب معاشرے، عرب سوسائٹی میں کم عمری میں نکاح ایک معروف اور سماجی طور پر قابل قبول، سوشلی ایکسیپٹیڈ امر تھا، لہذا جس چیز کو پورا معاشرہ معمول اور عرف، کسٹم اینڈ نارم سمجھتا ہو، اسے اس دور کے لوگ قابل اعتراض نہیں سمجھتے تھے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، پاک دامنی اور اعلیٰ اخلاق، انٹیگریٹی، ٹروتھ ورتھ نیس اینڈ مورل کیریکٹر پورے عرب میں مشہور تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصادق اور الامین کے القابات سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی انتہائی پاکیزگی، زہد اور بلند اخلاقی معیار، ہائی مورل اسٹینڈرڈ کے ساتھ گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ترین مخالفین بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر کوئی حقیقی الزام ثابت نہ کر سکے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ تاریخ انسانی، ہیومن ہسٹری اور مختلف مذاہب، ریلیجنز اینڈ سیولائزیشن میں کم سنی کی نکاح کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے جدید دور کے معیارات، ماڈرن اسٹینڈرڈز کو ماضی کے معاشروں پر من و ان لاگو، اپلائی، ریٹروایکٹیولی کرنا علمی تحقیق، اکیڈمک انکوائری کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا کسی بھی مذہبی شخصیت، ریلیجنس فیگر یا مذہب کے پیشوا کے بارے میں گفتگو کرتے وقت علمی دیانت، انٹلیکچوئل ہانیسٹی، تاریخی تناظر، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور باہمی احترام، میوچول ریسپیکٹ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ محض جذباتی یا تحقیر آمیز انداز اختیار کرنا نہ علمی مکالمے، کنسٹرکٹیو ڈائلاگز کے لیے مفید ہے اور نہ ہی ایک پرامن اور باوقار معاشرے کے لیے۔ کم عمری کے نکاح کے اکارڈنگ میں چند مذہب کے حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہودیت مذہب کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہودیت کے قدیم ترین مذہب، یہودیت میں شادی کی عمر 12 سال رکھی گئی ہے۔ چنانچہ یہودی قانون میں ہے کہ جس لڑکی کی 12 سال کی عمر ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرے اور اس لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ اس شخص پر ہوگا۔ تلمود جو یہودیوں کی پاک کتاب ہولی بک ہے، تلمود کے احکامات میں مرد کی شادیوں کی نارمل عمر 18 سال اور عورتوں کی نارمل عمر 13 سال مقرر کی گئی ہے، اور 13ویں صدی میں یہودی لڑکیوں کی شادیاں بلوغت سے پہلے کر دی جاتی تھی، اور 17ویں صدی کے
दूसरी निस्फ में दूल्हा 10 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचता था कि उसकी शादी हो जाती थी और दुल्हन की उम्र उससे भी कम होती थी। आइए सेकेंड मजहब का हम जायजा लेते हैं, क्रिश्चियनिटी। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? फकीर भी तकाबुल अदियान के मुताले में तकरीबन 1.5 साल से लगा हुआ है और कई एक मजहब का मुताला किया, उनके अकायद, रसूमात वगैरह। फिलवक्त ईसाइयत को पढ़ रहा हूँ और उससे पहले हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत का मुताला किया। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं कि क्रिश्चियनिटी में 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों की शादी आम बात थी। क्रिश्चियन की मशहूर पाक हॉली बुक बाइबल में मौजूद है, बट सेव योर स्लेव्स एवरी गर्ल हु हैज नेवर स्लेव्ड विद अ मैन। मगर वो लड़की जो बाकरा है उसको अपने लिए महफूज कर लो। और आगे देखते हैं, 1883 से पहले कैथोलिक रस्म के मुताबिक पादरी 12 साल की उम्र की लड़कियों को अपने निकाह में ला सकते थे। 1880 में अमेरिका के स्टेट ऑफ डेलावेयर में लड़की की उम्र 8 साल थी और कैलिफोर्निया में 10 साल थी। उसी तरह मैसाचुसेट्स में 12 साल, न्यू हैम्पशायर में 13 साल और यूं ही ईसाइयत की बड़ी शख्सियात ने भी कम उम्र में निकाह किया। सेंट अगस्टिन ने 10 साल की लड़की से निकाह किया। हेनरी ने 6 साल की लड़की से निकाह किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और अहम निकात में कोट करना चाहूंगा। लीना मेडिना नामी एक बच्ची पीरू में पैदा हुई थी 1939 में। जब उसकी उम्र तकरीबन 5 साल 7 माह थी तो डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया कि वो हामिला है। बाद में उसने ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। लीना मेडिना का बेटा 14 मई 1939 को पैदा हुआ। बच्चे का नाम जेरेडो रखा गया। ये वाकया तिब्बी तारीख में कम उम्र तरीन तस्दीक शुदा हमल के तौर पर दर्ज है। मुल्हिदीन इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करते हैं और जहां इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करते हैं वहीं मुल्हिदीन इस्लाम पर एतराजात करते हैं। क्यों ही अच्छा होता कि वो किसी और भी तौर पर किसी और भी मजहब में वो रिसर्च करते, यहूदीज्म को देख लेते, ज्यूडिज्म को देख लेते, क्रिश्चियनिटी को देख लेते, हिंदुइज्म को देख लेते। लेकिन मुल्हिदीन को सबसे ज्यादा अगर परेशानी है, सबसे ज्यादा अगर इशू है तो वो इस्लामी मजहब से है, इस्लामी रिलीजन से है।